بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویت جعفری ہے۔ اس بلاگ میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کل جو پاکستان میں انتہائی اندوہناک واقعہ ہوا تھا، جس میں 9 چینی اہلکار جو تھے وہ جہاں بحق ہوئے تھے، پاکستان کے ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہوئے تھے، اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے، تازہ ترین صورتحال کہاں کھڑی ہے، چین نے کیا کہا ہے، پاکستان نے کیا کہا ہے، چین نے کیا کیا ہے اور پاکستان نے کیا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ داسو ڈیم جو کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کوہستان میں بن رہا ہے، وہاں پر چینی انجینئرز اور چینی اہلکار جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کی جانب وہ رواں دواں تھے۔ 28 چینی تھے اس بس میں، جن میں سے 9 جاں بحق ہو گئے اس حادثے میں، اور باقی کافی شدید زخمی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے۔ پہلے پر سچویشن جو تھی وہ کافی پریشان کن تھی۔ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا حملہ ہے، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور کافی سوچنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اور سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کے سفارت جو ہمارا فارن آفس ہے، اس نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، بس جو تھی وہ کھائی میں جا گری، جس کی وجہ سے اس کا سلنڈر وغیرہ پھٹا۔ دھماکے کی آواز سن کے لوگوں کو ایسا لگا جیسے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا۔ سچویشن پہلے بڑی کنفیوزنگ تھی پاکستان کی، کافی آپ کہہ لیجئے کہ پریشان کن تھی، لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا اس سب کو، مگر فارن آفس کے بیان کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ سٹیبل ہونے لگی، اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ کوہیرنٹ طریقے سے آگے چلیں گے اور اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے اور پاکستان کی ساکھ خراب ہونے سے جو ہے وہ بچائی جائے گی۔ آج صبح بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے، اللہ کا شکر ہے، پاکستان کے جو موسٹ اپروپریٹ جن کو بات کرنی چاہیے تھی، شاہ محمود قریشی، انہوں نے آ کر یہ بات بتائی کہ یہ ایک مکینیکل فالٹ کی وجہ سے بس جو ہے اس میں خرابی آئی اور اس کے بعد گری اور یہ سارا معاملہ ہوا، اس میں دہشت گردی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں۔ مگر اس کے بعد سرکس شروع ہو گئی، وہی سرکس جو کل تھی، وہی سرکس جس میں کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اور کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، وہی سرکس جس کے اندر ایک وزیر اٹھ کر کہتا ہے، ایک مشیر کچھ اٹھ کر کہتا ہے، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ چین کی تاریخ کا 9/11، پاکستان کے اندر تو کیا، باقی بھی پوری دنیا میں اتنے زیادہ چینی ایک واقعے میں کسی دہشت گردی کے حملے کے اندر ہلاک نہیں ہوئے ان ریسنٹ ہسٹری۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد، اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کے بعد کہ افغانستان اور بھارت کے جو آپس میں تعلقات ہیں، ان کا جو نیکسس ہے وہ پاکستان کے اندر کس طرح کی دہشت گردی کروا رہا ہے، جس کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آج بھارت کے اندر جو افغانستان کے سفیر ہیں، انہوں نے یہ منہ کھول کر صاف اور شفاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب افغانستان کے اندر بھارتی افواج آئیں گی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ طالبان کی فتوحات کا سلسلہ اگر چلتا رہا تو ہم بھارت سے بھارت کی افواج کی مدد لیں گے۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان کے اس بارڈر کے اوپر بھی بھارت، پاکستان کے اس بارڈر کے اوپر بھی بھارت، یہ ساری سچویشن جانتے ہوئے، اس کی نزاکت کو جانتے ہوئے، ہمارے ملک میں جس حکومت کو آپ نے اور میں نے ووٹ دیا، جس حکومت کے گن آپ اور میں گاتے ہیں، جس وزیر اعظم کے ہم لوگ دن اور رات کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں، یہ پاکستان کو صحیح راہ پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کی حکومت، ان کی ایڈمنسٹریشن اتنے نازک معاملے کے اوپر ایک سرکس چلائے ہوئے ہیں، جہاں پر ہر وزیر اور ہر مشیر ہر گھنٹے کے بعد ایک نیا بیان دے رہا ہے، کوئی فارمل چینل آف کمیونیکیشن نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے صبح کہ یہ ساری دنیا کو کہا، پوری دنیا نے سنا، پوری دنیا نے، ہر چینل نے چلایا کہ جی مکینیکل فالٹ کہہ رہی ہے پاکستان، مگر اس کے بعد فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ نہ ایسے تو نہیں ہے جی۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے ہیں، مینو پتا ہے، پہلے میری گل سن لو، میں چودھری ہوں، وہ جو کہتے ہیں ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں اس پارٹی کے اندر، وہی ملک کو لے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو رول آؤٹ نہیں کیا، تو ایک دفعہ پھر پاکستان کا بیان بدل لیا انہوں نے۔ کوئی فارمل چینل کیوں نہیں اس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر اتنے نازک معاملے کو ایک سرکس کی طرح، ایک ڈھونگ کی طرح، ایک مذاق کی طرح کیوں چلایا جا رہا ہے؟ چلیں یہ مان لیا کہ یہ واقعہ کسی ایسے ملک نے، کسی ایسی طاقت نے کیا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں درار پڑے، مگر خدا جانتا ہے کہ اس واقعے نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا پاکستان کے اس واقعے کے بعد رویے نے اور انکمپیٹنس نے اور بدلتے ہوئے بیانات نے پاکستان کو اور چین کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج چین نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ
اس واقعے کی کل انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی انویسٹیگیشن کرے، پاکستان اس کی چھان بین کرے اور بہت ان ڈیپتھ کرے اور جانے اس بات کی تہہ تک پہنچے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا اور اس کے اگر پیچھے کوئی ہے تو کون ہے۔ کل تو انہوں نے یہ بھی مانا نہیں تھا پاکستان کی فارن آفس کا، کھل کے الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بلاسٹ ہے، مگر انہوں نے اتنی ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ کریں۔ مگر آج انہوں نے اپنا بیان ایک نیا جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین اپنی ٹیم خود بھیجے گا اور وہ پاکستان کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے ساتھ مل کر انویسٹیگیٹ کریں گی، جو کہ ایک شائستہ طریقہ ہے یہ بات کہنے کا کہ تاڈے کولوں نہیں ہون لگا، تسی ہن سائڈ تے ہو جاؤ، اسی آپ ہی سامنے۔ کل کی شرمندگی کے بعد میرا خیال تھا کہ اس ملک کی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، کچھ سوچے گی کہ کوئی ایک شخص ہو جس کو تمام ڈیولپمنٹ، جس کو تمام انفارمیشن فیڈ ہو، وہ ہی بات کرے اس ایشو پر، نہ کہ ہر بندہ اس طرح جیسے کلاس کے اندر بچے ٹیچر کے آگے نا ایفیشنسی پیش کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی سی پی، اس کو ہم کہتے ہیں سادی زبان میں، وہ لگوانے کے لیے، اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے کہ جی نہیں میں زیادہ بہتر ہوں۔ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، بابر اعوان، اگر جہانگیر ترین ہو تو شاید وہ بھی علیحدہ سے اپنا ایک موقف دے رہے ہوتے سب پر۔ اس کیوس کو کنٹرول کرنے والا کوئی کیوں نہیں؟ سب ایک پیج پر تو کیا لگتا ہے یہاں پر کوئی پیج ہی نہیں۔ اس ساری گمبھیر سچویشن میں جہاں پر اس خطے کو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک فلیش پوائنٹ پہ، اس وقت اگر ہماری حکومت کے، اگر ہمارے ان لوگوں کے جنہوں نے ہمیں سنبھالنا ہے، جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، ان کے حالات یہ ہیں، تو آگے آنے والے وقت میں اللہ معاف کرے اگر کوئی بڑا چیلنج آتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم اس سارے پر ابھی تک چپ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ان کی ناک تلے کیسے ہو رہا ہے اور کسی کی اس پر پکڑائی کیوں نہیں؟ ایسا وقت کیوں آیا؟ چین کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ خود بھیجے؟ ایسا وقت کیوں آیا کہ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے، ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ان کو یہ خود نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان تمام واقعات اور ان تمام حالات کے پیش نظر میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت شاید کوئی حکومت نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، خاص کر اگر آپ فارن آفس اور سفارتی معاملات کی بات کر لیں۔ چین کی اہمیت اس سچویشن میں کل والے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ارد گرد تمام جانب دشمن پھیلے ہیں اور صرف ایک دوست ہے، اور اس دوست کو بھی ہم نے ناراض کیا ہے اس وجہ سے نہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا، چلے ظاہری بات ہے پریشانی کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وجہ سے زیادہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں اس واقعہ ہونے کے بعد۔ تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب سچویشن یہاں پر کھڑی ہے کہ پاکستان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان کو نہیں پتا کہ یہ دھماکہ تھا، یہ ٹیررزم تھا، یہ حادثہ تھا، یہ میکینیکل فالٹ تھا، یہ کسی کی سازش تھی، وہ سازش تھی تو کس کی تھی؟ اگر دھماکہ ہوا تو اس بس پر جو اتنے سینسٹیو ٹارگٹ کو لے کے جا رہی تھی، اس کے اوپر دھماکہ خیز مواد پہنچا کیسے؟ یا تو چینی خود لے کے گئے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ساتھ ان کے پاکستان کے ایف سی کی سیکورٹی تھی، وہ کیوں لے کے جائیں گے؟ اگر وہ نہیں لے کے گئے، ان تمام لوگوں میں سے ڈرائیور کون تھا اس کا پتہ لگانا ضروری ہے، وہ کیسے لے گیا؟ اگر کوئی بھی لے گیا تو اس بس کی نگرانی، اس بس کی کمپلیٹ چیکنگ کیوں نہیں ہوئی؟ دھماکہ خیز مفاد اگر وہاں پر جو ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے سے بس جو ہے وہ کھائی میں جا گری، اور اگر دھماکہ ہوا اور دھماکہ سڑک پر لگا ہوا تھا تو وہاں پر کھڈا پڑنا چاہیے، وہاں پر کھڈا نہیں ہے تو گویا دھماکہ خیز مواد بس پہ تھا۔ یہ تمام باتیں ایک ابہام ہے، ایک کنفیوژن ہے، جس میں اس وقت پاکستان نے پوری دنیا کو یہ تاثر دیا ہے، پاکستان کی حکومت نے، کہ ہم اس طرح کے معاملات، شاید ان چیلنجز کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن دے، وہ ایک فارمل سنگولر چینل
آف کمیونیکیشن ڈیولپ کرے، صرف وہاں سے انفارمیشن آئے اس انتہائی حساس واقعے پر۔ لوگ اپنا منہ بند رکھیں، اپنی ایفیشنسیاں اور اپنی اہمیت اور میڈیا ٹائم اور ایئر ٹائم کھینچنے کے لیے ملک کی ساکھ برباد کرنی بند کریں۔ ہمارا وزیر اعظم اس معاملے پر کچھ بولے، چلے وہ تو بات مان لی کہ وہ اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ جی جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، فائن، مگر باقیوں کے تو منہ بند کروائیں۔ اس معاملے میں جتنی آگے مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو معلومات آئیں گی، وہ ہم آپ کو اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ان کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔